ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين. سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے نام مبارک. جس طرح اللہ رب العزت کے ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ نام ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی وہ صفات جو ہیں وہ اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائیں. اپنی وہ صفات جو ہیں وہ اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑے پیارے پیارے ناموں سے پکارا. اور ہر نام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتا ہے، آپ کی شان بیان کرتا ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں رحمان اور رحیم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے رحمت للعالمین ہے. بس یہ ذاتی اور عطائی کا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو کبھی پکارا والضحیٰ، اے حسین مکھڑے والے، ایسا مکھڑا کہ جس کی طرف آپ نظر بھر کے بھی نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کی آنکھیں چندے آ جائیں. مطلب یا ایھا المدثر، کہیں پہ یا ایھا المزمل، کہیں پہ فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تو آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کی خاطر آپ کے لیے آپ کا ذکر جو ہے وہ اللہ نے بلند کر دیا. اتنا بلند کر دیا کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں مساجد موجود ہیں یا جہاں جہاں دیکھیں مسلمان موجود ہیں، پوری دنیا میں موجود ہے اب تو ماشاءاللہ سے، تو دیکھیے جہاں جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے. جب نماز پڑھی جاتی ہے تو پوری دنیا میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے. نماز پڑھی جاتی ہے پوری دنیا میں السلام علیکہ ایھا النبی کی صدائیں گونجتی ہیں. پوری دنیا میں وہ کتاب پڑھی جاتی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی. پچھلی مرتبہ بھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں بیان کی تھیں جو کہ قرآن پاک میں مختلف آیات میں موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام مبارک، حضور کی مختلف شانیں جو ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں. تو آج بھی ہم تھوڑے سے کریں گے حامد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی شایان شان، اس کی حمد بیان کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا. مطلب کہ یہ خاص جو مقام ہے، میں اور آپ ہم سب مل کر بھی اللہ کی حمد بیان کریں تو ہم اس کی شایان شان حمد بیان نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح تمام امت کے مومنین مومنات کریں مل کر، رسول انبیاء بھی کریں تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ مقام صرف میرے محبوب کے پاس ہے، کہ صرف وہی حامد ہیں کہ میری شان کے لائق جس نے ابھی تک تعریف کی وہ صرف میرا محبوب ہے، وہ صرف میرا محبوب ہے. اچھا، بڑی پیاری سی بات ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام انبیاء کے پاس جب لوگ جائیں گے نا کہ آپ ہماری بخشش فرما دے، وہ کہیں گے جناب آج تو ہم کسی کی بخشش نہیں کر سکتے، آج تو ہم اپنا آپ دیکھ رہے ہیں. تو سب چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور پھر وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں سب کو پیش کریں گے، حضور آپ رحمت فرمائیں، آپ کرم فرمائیں، آپ بخشش فرمائیں. تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر مسجود ہو جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے، اور ایسی حمد اپنے رب کی بیان کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی نہ کی ہوگی، اس سے پہلے کسی نے بھی نہ کی ہوگی. تو پھر اللہ پاک فرمائے گا
کہ محمد اپنا سر اٹھائیے اور کہیے آپ کو کیا سنایا جائے، آپ کیا سننا پسند کریں گے، اور سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، اور آپ فرمائیں آپ کو سنا جائے گا، اور شفاعت فرمائیں اور آپ کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بے شمار احادیث میں جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب کوئی نہیں بخشوا سکے گا، تو یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ کی شفاعت ہی ہونی ہے صرف قبول، اور آج کے دن کسی کی شفاعت ہے قبول نہیں ہونی۔ بہرحال جو عاشق اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں ان کی تو شفاعت پکی ہے نا، تو جو نہیں یقین رکھتے ہیں وہ بس اپنا انجام خود ہی دیکھ لیں۔ سامعین محترم، مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ سامعین محترم، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی اور اللہ نے اپنا یہ نام جو ہے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تمام مقام محمود اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ مقام محمود کیا ہے؟ کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے زیادہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ درود و سلام جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ یاد جس ہستی کو کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ جس ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ محمود، مقام محمود جو ہے، اسی طرح مقام محمود جو ہے وہ شفاعت کے لیے بھی ہے نا، تو اب اندازہ کریں کہ مقام محمود اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو عطا فرمایا ہے وہ نماز تہجد کا اجر ہے۔ نماز تہجد کا ایک چھوٹا سا اجر جو سرکار پڑھا کرتے تھے، نفلی نماز انبیاء کے لیے فرض ہوتی ہے، تو دیکھیں جو ابھی نفلی نماز ہے اس کا اجر یہ ہے، محبوب جس کو آپ چاہیں گے بخشوا لیں گے۔ تو جو سرکار فرضی عبادات کرتے تھے ان کا اجر و ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اس کی تو میں بخشش کرواؤں گا، تو جس نے صرف لا الہ الا اللہ بھی کہا تو میں اس کی بھی بخشش کرواؤں گا۔ اندازہ کریں کہ جب تک آخری بندہ بھی جنت میں نہ چلا جائے تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ حضور کی شان رحمت للعالمین ہے کا اظہار ہے، اور مقام محمود کا اظہار ہے۔ دیکھیے یہ وہ وقت ہے کہ جب ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹا بیٹی کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، اور سرکار اپنی امت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایسے نبی سے پیار کیوں نہ کریں، ایسے نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تو پھر آپ کا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ تو اب بس اب یہ کہنا چاہیے نا، امتی کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کہ بھائی نہیں اب مجھے کوئی اور بات نہ بتاؤ، بس مجھے اپنے آقا سے محبت ہے، مجھے کسی مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں ہے، کسی مناظرے میں نہیں پڑھنا، بس یہ میرے آقا کی شان ہے، اب تو مجھے بس اپنے آقا کی اداؤں کو ادا کرنا ہے۔ قاسم اس کے معنی ہے تقسیم کرنے والا۔ تمام نعمتیں اللہ کس کے وسیلے سے تقسیم کرتا ہے؟ اپنے محبوب کے۔ تو میں اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں آگے تقسیم کرتا ہوں، میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ جیسے دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو حضور کا صدقہ یہ مقام ملا ہے، داتا گنج بخش فیض عالم، داتا بانٹنے والا، کہتے ہیں نا سخی بانٹنے والا، کہ جو اللہ حضور کا صدقہ ان کو عطا کرتا ہے وہ آگے حضور کی امت کو آج بھی بانٹ رہے ہیں۔ جو اللہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو عطا کرتا ہے وہ آج بھی اس کو حضور کی امت میں بانٹ رہے ہیں، بانٹتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سب حضور کا بانٹا ہوا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ حضور کی امت کے اولیاء جو ہیں وہ حضور کا عطا کیا ہوا فیض جو ہے وہ امت میں تقسیم کر رہے ہیں۔ جو دیکھیں نا اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھتے تو ہمیں علم ملتا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھتے تو ہمیں نور ملتا ہے، محبت رسول ملتی ہے۔ تو یہی تو فیض ہے سارا، یہی تو کرم ہے۔ ہم نے فیض کسی اور چیز کو سمجھا ہوا کہ بس کوٹھیاں مل جائیں، بیماریاں صحیح ہو جائیں، نہیں، اصل فیض کیا ہے کہ آپ کے لبوں پر حضور کا ذکر جاری ہو جائے۔ دیکھیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے، ابوبکر تمہاری کوئی خواہش ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے، 3 خواہشیں ہیں۔ کیا ہے؟ کہ میں آپ کے پاس بیٹھا رہوں،
دوسری خواہش آپ کو دیکھتا رہوں، تیسری خواہش بس آپ کے نام پر صدقہ و خیرات کا، آپ کے نام پر سب کچھ اپنا وار دوں، آپ کے نام پر سب کچھ ہی وار دوں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صداقت کے امام ہیں، ان کی یہ خواہش ہو رہی ہے کہ میں بس آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کے پاس بیٹھا رہوں۔ ہماری خواہشیں کیا ہوتی ہیں؟ بس کوٹھی مل جائے، گاڑی مل جائے، بیوی مل جائے، یہ ہو جائے، فلانا ملک کا ویزا مل جائے۔ تو اللہ وانو پھر ہمارے حالات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج 1400 سال بعد بھی یاد کیا جاتا ہے، ان کا ذکر، اور حضور نے اپنے پہلو میں ان کو ماشاءاللہ آج بھی بٹھایا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، عاقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اس کی معنی ہے پیچھے آنے والا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لے کر آئے، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر آ رہا ہے کہ میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، مطلب میرے سے پہلے تمام انبیاء رسول جنہوں نے آنا تھا وہ آ کے تشریف لے کے چلے گئے، اب کسی نے نہیں آنا۔ اب جو ہے پوری دنیا کی جو ہدایت کا سر چشمہ ہے وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، قرآن ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، عاقب، سب سے پیچھے آنے والا، خاتم النبیین، کہ آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اور جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ لعنتی ہے، جس کے بارے میں ہے نا من سب نبیا فاقتلوہ، جس کے بارے میں بیان فرمایا گیا۔ پھر ہے فاتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے معنی ہے کھولنے والا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فاتحہ بنا کر بھیجا، کہ آپ جو بھی غزوہ، جس بھی غزوہ میں آپ جنگ میں تشریف لے کر گئے، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ علمی ہو، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر جنگ میں، ہر بات میں اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، اور آپ راہ ہدایت کا دروازہ کھولنے والے ہیں۔ راہ ہدایت کا معلوم ہوا سرکار نے جو راہ ہدایت کا دروازہ ہمیں عطا کیا ہے اسی پر چلیں گے، صراط مستقیم وہی چیز ہے، بس وہی صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سیدھا راستہ نہیں ہے۔ انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ اس راستے پہ چلے ہیں، تو اسی لیے فرمایا کہ اب دعا یہ کرو کہ اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے محبوب کی اداؤں کو ادا کیا ہے، جو محبوب نے راہ ہدایت عطا کی اس پر یہ چلنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو وہ راہ ہدایت عطا تو فرما دی ہے، بس اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا شاہدون، اس کا معنی ہے جاننے والا، مشاہدہ کرنے والا، حاضر و موجود ہونے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نام اس لیے دیا کہ آپ عطائے الہی سے وہ کچھ جانتے ہیں جو دوسرا کوئی نہیں جانتا، مطلب آپ وہ کچھ جانتے ہیں جو دوسرا نہیں جانتا۔ ایک دفعہ مجلس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، تمہیں بتایا جائے گا۔ تو کچھ پیچھے منافقین بھی ہوتے ہیں نا، ذرا گندے قسم کے لوگ، ذرا بدتمیز قسم کے لوگ، بے ادب قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، جھٹ قسم کے لوگ۔ تو ایسے کوئی کھڑا ہو گیا، اچھا اے اللہ کے نبی آپ بتائیں میرا باپ کون ہے؟ او بھائی کیا ہو گیا؟ پوچھنا تھا وضو کا مسئلہ پوچھ لیتے، کوئی غسل پوچھ لیتے، کچھ پوچھ لیتے، اس کو کنفرم نہیں تھا، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ مجھے بھی نہیں پتا تو یہ کیسے بتا سکیں گے میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو فلاں کا بیٹا فلاں تیری ماں ہے، اندازہ کریں۔ پھر کوئی اور کھڑا ہوا، بالکل یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر اسی طرح اور لوگ کھڑے ہوئے، اور لوگ کھڑے ہوئے، تو مطلب پھر حضور نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑا کیا لوگوں کو، بھئی تم کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں جی کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ تم منافق ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن سرکار کو معلوم تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں، یہ یہودیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس بیٹھتے ہیں تو یہودیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور مطلب نہ ادھر کے بھی اور ادھر کے بھی مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں میں بھی ہمارے یہاں پہ بھی ہیں نا لوگ جو ہمارے پاس بھی بیٹھتے ہیں اور دوسرے لبرل اور سیکولر لوگوں کے پاس بھی جا کے بیٹھتے ہیں، اور نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں یار، ہم تو بس ایسے کبھی کبھی ہم چلے جاتے ہیں مسجد میں، اور مولانا صاحب کے پاس جب بیٹھتے ہیں کبھی ہمارے پاس آئے، ہاں جی اسی تے کدی کوئی نماز ہی نہیں چھڈی، لے ساڈے ورگا تے چنگا بندہ ہی کوئی نہیں، اسی تے جناب کدی وجی کدی گئے نہیں کسی برے کام واسطے۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے کہہ رہے ہوتے ہیں اب سب چلو کبھی کبھی ہم بیٹھ جاتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، ایسے لوگوں میں تو کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، اچھی بات کر تو بھائی تو وہ علامہ ہے تو ان کے پاس اچھی بات بیٹھ کر نہیں بیٹھ گیا تو منافقت ہے نا، کہ چلو ادھر بھی
بیٹھ گئے اور اللہ والوں میں بھی بیٹھ گئے، شیطانوں میں بھی بیٹھ گئے، تو یہ منافقین لوگ ہیں۔ چلو یار اب جی کوئی بات نہیں، گیس نہیں آتی نا تو ہم نے چلو کمپریسر لگا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اور لوگوں نے بھی تو لگایا ہوا ہے نا۔ مطلب یار آپ اور لوگوں نے بھی تو لگایا ہوا ہے نا، تو مطلب جب آپ کمپریسر لگاتے ہیں تو جناب لوگوں کی گیس کھینچ لیتے ہیں، کسی کو اذیت ہوتی ہے، کسی اور نے بھی تو آفس جانا ہوگا، کسی اور کے بچے نے بھی تو اسکول جانا ہوگا، جب آپ کھینچ لیتے ہیں کسی کو اذیت دیتے ہیں، جب وہ اذیت دے کے آپ خود روٹی بنا کے کھاتے ہیں، وہ کیا حلال ہوگی آپ کے لیے؟ تو ہم ادھر بھی بیٹھتے ہیں ادھر بھی بیٹھتے ہیں، دونوں لوگوں میں بیٹھتے ہیں۔ مطلب یہی حال ہے نا ہمارے لوگوں کا کہ پیشاب کے ساتھ وضو کر کے اور نماز پڑھنا، تو ایسی نمازیں تو قبول نہیں ہوتی نا۔ تو اپنے آپ کو ہمیں سنگل لائن میں لانا ہوگا، اہدنا الصراط المستقیم میں لانا ہوگا، جس کا میرے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اپنی امت کے تمام حالات کو جانتے ہیں۔ جو حضور پر درود و سلام بھی پیش کرتا ہے نا، تو وہ درود و سلام بھی حضور کی بارگاہ میں آج بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بے شمار ایسے واقعات ہیں، اور اگر ہم سائنسی علوم کے حوالے سے بات کریں تو جو آج سائنس جس کو پروف کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے، اس کو میرے آقا نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا، اور لوگ اس بات پہ مسلمان ہو رہے ہیں کہ یار کیا شان ہے، کیا علم ہے، کیا بات ہوگی کہ ہم اتنی تحقیقات، جدید مشینری یوز کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچے ہیں، نبی و آخر الزمان اس نتیجے پر پہلے ہی پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور وہ بھی 1400 سال پہلے۔ ٹیکنالوجی، کیا ٹیکنالوجی ہوگی، کیا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہوگا کہ جو دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں اور آگے آنے والے معاملات کو بھی جانتے ہیں۔ ایک ہلکی سی بات بیان کروں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسا علم عطا کیا تھا کہ جب اللہ نے آپ کو بنایا نا، تو اللہ تعالیٰ نے جب کرم فرمایا آپ کے اوپر، تو تب سے لے کر قیامت تک جو اوزار بننے ہیں نا، یہ جو ہمارے ترخان بھائی یوز کرتے ہیں، یہ جو مزدور یوز کرتے ہیں، یہ جو لکڑی کے لیے، الیکٹریشین کے لیے یوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے نام ان کو سکھا دیے، اور کتنی لاکھ زبانیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی جو پوری دنیا میں بولی جاتی ہیں۔ اور یہ سارا علم آدم علیہ السلام کا مجھے اور آپ کو، یا بہت بھی کسی کو ابھی تک دیکھا گیا تو 40 زبانوں پہ عبور حاصل ہے، تو ان کو کتنے لاکھ، تقریباً 2 لاکھ کا بھی ورڈ آتا ہے، کہیں پہ زیادہ بھی آتا ہے، تو 2 لاکھ سے زیادہ زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو آتی تھیں۔ قیامت تک کے لیے جو اوزار استعمال ہونے، وہ سارا علم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اور ان کا علم میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے حضور کا علم 7 سمندر، اور ان کا علم صرف 1 قطرہ، صرف 1۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی؟ کہیں بول لیا کریں سبحان اللہ، اچھی ہوتی ہے کہیں پہ بولنا، اندر اپنے آپ کو اندر کو کہنا چاہیے سبحان اللہ کہ یہ سن، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ تو درود نہیں پڑھتا، پڑھ، تو اس آقا کی محبت نہیں کرتا، دیکھ میرے آقا کی شان کیا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں تیرا بھی درود پیش کیا جاتا ہے، سب کا درود پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو ذرا، حاشر، اس کے معنی ہے لوگوں کو جمع کرنے والا، کہ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام میں جہالت کا دور تھا، تو حضور نے سب کو اللہ کی واحد ایک توحید پر جمع کیا، قرآن پر سب کو جمع کیا۔ اور پھر ایک وقت تو آیا ہے کہ پوری امت، دیکھیں نا، صرف سعودی عرب میں بولی جاتی تھی عربی، آج دیکھیں حضور نے ایسا جمع فرمایا کہ کتنے ممالک ہیں، دبئی میں، مسقط، عمان، یمن، کہاں کہاں عربی بولی جا رہی ہے، مصر میں عربی بولی جا رہی ہے۔ مطلب حضور نے دیکھیں نا، پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، انگلش بولنے والے، چائنیز بولنے والے، سندھی، پشتو، پنجابی، کوئی بھی ہوتا ہے، لیکن سرکار نے ایک جگہ پہ جمع کر دیا نا سب کو، کہ وہاں پہ جا کے سب ایک ہی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں، ایک ہی زبان میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی زبان، ایک ہی کپڑا سب نے پہنے ہوتے ہیں، اور جناب وہ جا کے حج کر رہے ہوتے ہیں، عمرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پہ جمع فرما دیا۔ سامعین محترم دیکھیں، جب تک امت ایک جگہ پہ جمع رہی نا، امت کامیاب رہی۔ جب امت ایک جگہ سے ہٹ گئی، اپنے اپنے فرقے بنانے شروع کیے، تب تباہی بربادی ہوئی۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو دوبارہ سے ایک ہستی پر اکٹھا کر دے۔ کوئی صحابہ کرام کے پیچھے بدتمیزی کر رہا ہے تو بنعوذ باللہ ان کی بے ادبی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرنے لگا ہوا ہے، کوئی اولیاء اللہ کی بے ادبی کرنے لگا ہوا ہے۔ یار صحابہ کرام کو تو یہ معاملات ہی نہیں تھے، وہ تو صرف کہتے تھے بس حضور اب آپ کو دیکھ لیا، اب ہمیں کسی سے کیا کام، اب ہمیں کسی سے کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے۔ سب کی شانیں ہوں گی لیکن آپ کی شان سب سے بڑا البرا ہے۔ سب کو شانیں بھی تو حضور کے صدقے ملی نا، سب کو شانیں بھی تو
حضور کے صدقے ملی۔ تو حضور نے جب امت کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، پھر صحابہ کرام ساری عمر کوشش کرتے رہے امت کو ایک جگہ اکٹھی کرنے کی۔ پھر دیکھیں نا اس کے بعد اہل بیت اطہار نے کتنی کوشش کی امت کو، حضرت امام حسن، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین، وہ ہستیاں ہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیں نا اہل بیت میں سے ہی ہے نا، اہل بیت حضور علیہ السلام کی آل آتا، حضور نے کتنی کوششیں کی، ان کی وجہ سے خواجہ اجمیر کتنے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ جو حضور علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، کوئی روحانی آل میں، کوئی ظاہری حسبی نسبی آل میں سے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ یہی تو کفار کو، مشرکین کو چیڑ ہے کہ یار یہ مسلمانوں کو ایک جگہ نہیں اکٹھا کرنا۔ وہ بچپن سے ہم کہانیاں سنتے آئے تھے نا کہ وہ ایک بچے بڑے لڑتے تھے آپس میں، تو ابا جی نے کیا کیا، مرنے لگے تو انہوں نے کہا یار یہ لکڑیوں کا گٹھا لے کر آؤ، اس کو توڑنے لگے تو نہیں ٹوٹا، جب علیحدہ علیحدہ کر کے دی تو ساری ٹوٹ گئی لکڑیاں۔ تو کہا کہ اگر تم الگ الگ رہو گے تو کوئی بھی تمہیں آ کے برباد کر دے گا۔ الگ الگ بن کے رہیں گے نا، اپنے اپنے فرقے بنا کے رہیں گے، تو کوئی بھی آئے گا ہم سے اپنے مطلب کے کام لے کے چلا جائے گا اور برباد کر کے چلا جائے گا۔ لیکن اگر امت ایک جگہ پہ یکجا ہو کے رہے گی، یقین کریں جب تک امت اکٹھی رہی ہے، امت فتح کرتی رہی ہے، علاقے فتح کرتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے 22 لاکھ مربع میل فتح کر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے بھی زیادہ، کتنا آگے سے آگے علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ تو دیکھیں نا پوری دنیا میں پھر اسلام پھیلا۔ لیکن اس کے بعد جب منافقین بیچ میں آگے پھوٹے ڈالنی شروع کر دی، کفار نے، مشرکین نے، منافقین نے، تو پھر کیا ہوا، وہابی بھی پیدا ہو گئے، کتنے فرقے پیدا ہو گئے، کیا کیا معاملات بننا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جگہ پر حضور علیہ السلام کی ذات پر تو اکٹھے ہو جاؤ نا، اور یہ لڑائی جھگڑا اللہ تعالیٰ ہمیں سے پیچھے فرمائے، ان سے دور فرمائے اس سے۔ پھر فرمایا رشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امور میں استقامت کرنے والا، مطلب ثابت قدم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ثابت قدم ہوگا؟ آج ہمیں تھوڑی سی مسئلے آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکلات آئیں دین کی راہ میں، فرمایا کہ اتنی مطلب زیادہ آئی ہیں کہ تمام انبیاء کو جتنی مشکلیں آئی ہیں نا، ان سے زیادہ حضور کو آئی ہیں مشکلیں، لیکن حضور نے پھر بھی ثابت قدم ہے، پھر بھی دین نہیں چھوڑا، پھر بھی دین کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑا۔ اندازہ کریں لوگوں نے کیا کچھ نہیں بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی، اپنوں نے، پرایوں نے بڑے دکھ دیے، بڑے رانجھائے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔